پاکستان میں یہ ڈبل ہائیبریڈ سسٹم جو ہے یہ نافذ کیے ہوئے ہیں، اور ان کی بیچاروں کی تو اتنی یعنی قسم پرسی کا عالم ہے کہ یہ چیف منسٹر جو ہے بلوچستان کا یہ ان کی مرضی سے نہیں لگا ہے، ان کو یہ تو وزیر خزانہ بھی اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے، یہ وزیر داخلہ بھی اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے، اور وہی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے جو نمائندے اور گماشتے تھے انہی کو ساری کی پوسٹ دی جا رہی ہیں، ریاستی عہدے سارے ان کو دیے گئے ہیں۔ تو یہ انسلٹ ہے عوام کی، جنہوں نے 8 فروری کو مینڈیٹ بڑا ظالم قسم کا اور بڑا کلیئرٹی کے ساتھ دیا کہ عمران خان نہ دہشت گرد ہے، نہ عمران خان غدار ہے، اور عمران خان کی ساری سزائیں انہوں نے مسترد کی۔ انہوں نے عمران خان کے جو جتنی سپریشن اور سفوکیشن تھی، یہ واحد الیکشن ہے جس میں لوگ کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ رہے تھے، لوگ سمبل کو ڈھونڈ رہے تھے، کیونکہ ہم نے تو ایک بلہ مانگا تھا، انہوں نے تو سارا جہیز کا سامان دے دیا، کسی کو کٹورا دیا، کسی کو جو ہے بینگن دیا، کسی کو کچھ دیا، لوگ ڈھونڈ رہے تھے یقین کر۔ یہ تھی ان کی محبت کا عالم خان کے ساتھ، اور دوسری طرف نفرت کا عالم ہے۔ کاش ہم ایسٹ مشرقی پاکستان سے کچھ سبق تو سیکھ لیں خدا را، ہم کیوں اپنی دھرتی ماں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس کو نقصان پہنچانے کے لیے؟ تو ایسے میں ہمیں چودھری اشتیاق جیسے محب وطن اور چودھری اشتیاق جیسے جو ہے ہیومن رائٹ انسانی حقوق کے علمبردار ہی کی میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے، جو آئیں آگے اور پی ٹی آئی کو بھی، اور کیونکہ بغیر عمران خان کو ریلیز کیے، بغیر شاہ محمود قریشی کو ریلیز کیے، بغیر جو ہے چودھری پرویز الہی کو ریلیز کیے، بغیر ڈاکٹر یاسمین کو ریلیز کیے، بغیر اعجاز چودھری کو ریلیز کیے، اور جتنی ہماری مستورات اور جتنے ہمارے کارکن ہیں، یہ 45 سال انہوں نے لگائے بھٹو کو بے گناہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے، مت لو اور 45 سال کہ ایک اور ہر دل عزیز وزیر اعظم عمران خان جو لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے اس کو بھی اندر رکھ کے، اور 45 سال کے بعد کہو کہ 9 مئی کا شاخ ڈرامہ جو تھا اور 9 فروری میں منتج ہو کر اس کو جو ہے جب ہرا کر مارجنلائز کیا گیا، تو ایک اور قائد کو خدا را انصاف دینے کے لیے سپریم کورٹ کی ہائیسٹ بینچ بیٹھ کے یہ بھی فیصلہ کر دے کہ کیا 9 مئی کا آرکیسٹرڈ موو جو تھی وہ پھر ایک ہر دل عزیز قائد کو جو ہے وہ عوام سے منقطع کرنے کی ایک سازش تھی، گھناؤنی سازش، اور ایک ڈرامہ جو الیکشن کا رچایا گیا 8 فروری کو تو جیتا ہوا الیکشن 9 فروری کو ہرا دیا گیا، اور اس کا تسلسل یہ ہے کہ بندر بانٹ کر کے سارے ریاستی عہدے دے دیے۔ عوام اس بات کو تسلیم کبھی نہیں کر سکتی ہے، نہ انہوں نے پہلے کبھی کیا تھا مائنس کا فارمولا، نہ اب مائنس کا فارمولا کریں گے۔ تو بجائے اس کے کہ 40 اور 45 سال آپ لیں انصاف دینے میں، خدا را پاکستان کو اگر مضبوط دیکھنا ہے، جمہوریت چلانی ہے، ملک کو جو ہے آگے فلاحی مملکت بنانا ہے، تو ایک ہی حل ہے، ان سب کو ریلیز کریں اور مینڈیٹ چوری شدہ جو ہے وہ عوام کو واپس کریں، اور عوام کو صحیح حق حکمرانی کا حق دیں، تاکہ یہ ملک جو ہے خدا داد پاکستان آگے چل سکے۔ عمران خان کا جو کریڈٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج کا دن جو اسلامی فوبیا کا دن بنایا جا رہا ہے بین الاقوامی طور پر، اس مرد مجاہد نے یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کے جو تقریر کی وہ بھی تاریخ ساز تقریر ہے، اور ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا بہت مشکور ہوں، اور میں دوبارہ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ ہمارے لیے باعث مسرت آپ تشریف رکھیں، پلیز بعد میں کریں گے۔ سردار صاحب ایک منٹ، ابھی ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے کہ اسد منظور بٹ صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، سٹنگ پریزیڈنٹ ہیں، ہم چاہیں گے کہ وہ بھی دوستوں سے کوئی بات چیت کرے اس موقع کے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا جب الیکشن ہوا تو اس میں ہم نے بڑی وضاحتی بات کی تھی کہ وطن عزیز میں کہیں بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوگی تو اس پلیٹ فارم سے انشاءاللہ ہم ظلم کے خلاف جہاد کریں گے، اور کسی بھی مظلوم، اور اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کو آپ فیئر ٹرائل نہیں دے رہے، تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ملک کے عام شہری کیا سابقہ وزیر اعظم کو بھی ہم قانون اور انصاف کی سہولت نہیں دے سکے۔ تو انشاءاللہ اس جو وطن عزیز میں جو محب وطن ہماری قیادت ہے، ہم ان کے
قانونی حقوق کے تحفظ کے لیے ہر وقت متحرک ہیں، اور انشاءاللہ آنے والی ہر آزمائش میں اپنی وکلا برادری کے ساتھ اور مظلوم پاکستانی کے ساتھ بالکل موجود ہے انشاءاللہ، پورا پیرا دیں۔ میں ریکویسٹ کروں گا جناب کچھ کہنا۔ ہاں جی، وہ آپ اشتیاق چوہدری صاحب، جناب لطیف کھوسہ صاحب، جناب اسد منظور بٹ صاحب صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، جناب ورک صاحب اور میرے وکلا بھائیوں اور ہمارے جرنلسٹ بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی خوش قسمتی ہے کہ اشتیاق چوہدری صاحب جیسے ایک انسانی حقوق کے بہت بڑے علم بردار نے اس پارٹی کو جوائن کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اور ہمیں سب کو فخر ہے اس بات کا کہ اشتیاق چوہدری صاحب نے ہر چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے تمام تر تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ محسوس کیا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی صحیح معنی میں آئین کی سربلندی، قانون کی حکمرانی، عدلیہ کی آزادی اور جمہوریت کے اصولوں پر قائم رہنے والے اور سویلین سپرمیسی میں بلیو کرنے والے جو لوگ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ یہی ویژن ہماری پاکستان تحریک انصاف کا آج 28 سال پہلے تھا جب ہم نے یہ پارٹی کی ابتدا کی تھی۔ ان ابتدا کرنے والوں میں سے میں بھی ایک ہوں، اور جو ہم نے اس کے اس وقت اغراض و مقاصد لکھے تھے اور جن پر ہمارا پہلا اور آخری بھی آئین جو تھا اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں یہ سارے مقاصد شامل ہیں، یعنی آئین کی سربلندی سرفرازی، قانون کی حکمرانی، عدلیہ کی آزادی، جمہوریت کی سرفرازی اور سویلین سپرمیسی۔ اس ملک کے اندر جس طرح سے باہر سے ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے جمہوریت کو، جس طرح لطیف کھوسہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہائیبرڈ سسٹم جو پیدا کرنے والے لوگ ہیں اس ملک میں پچھلے 75 سال سے، اور خاص طور پہ ہم دونوں کی ایک جنریشن ہے جس سے یہ سارے ادوار سے ہم گزرے ہیں۔ بہت سے نوجوانوں کو نہیں پتہ کہ ایوب خان کا دور کتنا بھیانک تھا، ضیاء الحق کا دور کتنا بھیانک تھا، یحییٰ خان کتنا جو غلط آدمی تھا جس نے پاکستان کو دو لخت کر دیا، اور اس کے بعد مشرف کا دور تو آپ سب نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو ہم ابھی تک ان ادوار کی ایک کنٹینویشن چل رہی ہے جو کھوسہ صاحب بتا رہے تھے، جو ظلم و تشدد، جو جبر اس وقت ملک کے اندر ہو رہا ہے، یہ در حقیقت پچھلے 70-75 سال کے ہمارے ڈکٹیٹرز کی اور پرٹیکولرلی ملٹری ڈکٹیٹرز کی، چاہے بالواسطہ یا بلا واسطہ، ان کی انٹروینشن کا نتیجہ ہے۔ اب اس میں عمران خان صاحب کا اور پاکستان تحریک انصاف کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ آج قوم کے سامنے ان کا مکمل ایکسپوجر ہو گیا ہے۔ پہلے اگر کسی کو غلط فہمی بھی تھی ان کے بارے میں، آج بچے کو پتہ ہے کہ اس ملک میں اقتدار کس کے پاس ہے۔ سامنے دکھانے کو کوئی ہوتے ہیں، اصل میں پیچھے رستہ۔ بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ یہ تو اپنے چیف منسٹر بھی مقرر نہیں کر سکتے مرضی سے، فائنانس منسٹر بھی مقرر نہیں کر سکتے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے بڑے عرصے سے، اب ایک عروج پہ پہنچ گیا ہے۔ اب بڑے کھلم کھلا رزلٹس کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ پہلے کم از کم رات کے اندر کرتے تھے، اب کسی قسم کی شرم و حیا رہی نہیں، نہ رات کی پرواہ ہے نہ دن کی پرواہ ہے۔ لیکن جب قوموں پر اتنے واضح طور پر انسانی حقوق، جمہوریت، آئین اور قانون کو توڑا جاتا ہے تو وہ وقت اصل میں قوموں پر تبدیلی کا وقت آتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جو کچھ بھی 8 فروری کو لوگوں نے اپنا مینڈیٹ دیا پاکستان تحریک انصاف کو، وہ واضح طور پر ایک تبدیلی کی ابتدا تھی جس کے لیے یہ پارٹی بنائی گئی تھی، اور جو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پارٹی اپنے مقاصد، اپنے ویژن کو آگے لے کے جائے گی۔ ہم ویلکم کرتے ہیں اشتیاق چوہدری صاحب کو۔ یہ پوری طرح تحریک انصاف کے اغراض و مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پرفیکٹ ایگزامپل ہیں
تحریک انصاف میں ہم کن لوگوں کو اپنا ساتھی دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے لیے یہ ایک آئیڈیل شخص ہیں, آئیڈیل شخصیت ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے آنے سے پاکستان تحریک انصاف کو مزید جو ہے تقویت ملے گی, اور جو کام انصاف پچھلے 28 سال سے کر رہی انسانی حقوق کے حوالے سے اس میں مزید پیش رفت ہوگی. میں اشتیاق صاحب کا ممنون ہوں کہ ہمیں یہاں اکٹھے کیا, اور ہم نے وہ باتیں کی جو کہ عوام جانتی بھی ہے, لیکن ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم ان کے تک پہنچاتے رہیں وہ باتیں جو اس ظلم اور جبر کی ماحول پیدا کیا ہے جن لوگوں کے, ان کے بارے میں. بہت بہت شکریہ. ہم سارے صحافیوں کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے ہیں, وکلا کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے. بہت بہت یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف سے مخصوص نشستیں بھی چھینی گئی ہیں, تو اتنے بڑے قانون دان تحریک انصاف میں موجود ہے, کسی کو یہ علم نہیں ہوا کہ سنی اتحاد کونسل جو کہ پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہے اس سے آپ اتحاد کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے, یہ تو کچھ قانونی اور آئینی مجبوریاں ہوتی ہیں بعض اوقات. جس طرح سے ہم عدلیہ کا رویہ ہمارے ساتھ گیا ہے, جیسے ہم سے ہمارا جو تھا انتخابی نشان چھینا گیا ہے, یہ ڈھکی چھپی بات نہیں, اب سب جانتے ہیں. اس کے بعد کے یہ کانسیکوینسز, جس طرح سے الیکشنز کو انہوں نے جو ہے وہ تبدیل کیے, اس کے ریزلٹس, وہ سب چیز آپ کے سامنے ہے. وہ بھی ہماری ایک اتحادی جماعت تھی, لہٰذا اس کے حق میں جو فیصلہ سیاسی کیا گیا وہ اسی پس منظر میں تھا. انصاف کا ویژن اور اس کی لیڈرشپ کا ویژن جو ہے وہ ہمارا ویژن ہے, وہ ہماری سوچ ہے, اور اسی سوچ کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. آج ضرورت ہے کہ ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر ہم حقیقی معنوں میں جو درپیش مسائل ہیں اس کے اوپر بات کریں اور اس قوم کو اس کرائسس سے نکالیں. آج 15 مارچ جو ہے وہ اسلامو فوبیا کا بھی دن ہے, اور اس کا بھی کریڈٹ جو ہے وہ محترم عمران خان صاحب کو جاتا ہے, جنہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم کے اوپر میں جو سن آف اسلام ہے اس کا انہوں نے ثبوت دیا اپنی قیادت کا. لہذا میری آج کے بعد اور میرے دوستوں کی, تمام محترم شکوری صاحب تشریف رکھتے ہیں, ہمارے بہت سارے دوست یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں, تمام دوستوں کی جو ہے وہ محترم لیراسف خان گوندل صاحب تشریف لائے, ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. ہمارے تمام دوستوں کی آج کے بعد ہمارا سب کچھ جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے ہے, اور ذاتی طور پر آپ سب دوست جانتے ہیں میں رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں. قیادت کے عمران خان کے مقدمات تو ماشاءاللہ محترم حامد خان صاحب بھی لڑ رہے ہیں, محترم سردار لطیف کوسا صاحب بھی لڑ رہے ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب بھی لڑ رہے ہیں. میں پاکستان تحریک انصاف کے ہر اس ورکر کا مقدمہ لڑوں گا جو جیل میں ہے, اور ہر وہ ورکر کا مقدمہ فی سبیل اللہ میں اپنا فخر سمجھوں گا, اس کے حقوق کی لڑائی لڑنا جو اس وقت قید و بند میں ہے. اور انشاءاللہ العزیز ہم پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں آگے چل کر جو ہے وہ پاکستان کو اس تمام کرائسس سے نکالیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. والسلام.